اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. الشہر الحرام، شہر کہتے مہینہ، الحرام محترم. الشہر الحرامی جو محترم مہینہ ہے، ماہ حرام ہے، بالشہر الحرامی، اس کا بدلہ بھی شہر حرام ہی ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتیں جتنی ہیں اگر ان کو کوئی پامال کرے گا، والحرمات قصاص، تو اس کا برابری کے ساتھ بدلہ ہوگا. تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. وَمَنِ اعتدى، فا کا مطلب پس، من کا مطلب جو، اعتدى جس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی کرو، فعل امر ہے. اعتدى، اعتدوا تم سب زیادتی کرو، علیہم ان پر، بمثل، یہ یاد ہے، بے مثل کے ساتھ، بے کے ساتھ، مثل اس کی مثال، جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے بس اتنی کر سکتے، اس سے زائد نہیں کر سکتے. بمثل ما اعتدى، بمثل اس کے مثال، ما اعتدى جو انہوں نے اعتداء کی، علیکم تم پر جو انہوں نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، اللہ، علم جانو، علموا تم سب جانو، وَاعْلَمُوا تم سب جان رکھو، ان اللہ، انا بے شک اللہ، اللہ، مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے. اتقا یتقی اتقاء، اللہ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا. لہذا وَمَنِ اعْتَدَى، پس جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر دست درازی کرو. البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں. اچھا، یہ مختلف معنی میں جب آتا ہے تو میں تقویٰ کے معنی بتا دوں ہوتا کیا ہے. جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ لیا ہے، تو اس نے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم اور دینا اور اس سے منع کرنے کی اتھارٹی صرف اللہ اور ان کے رسول. تو انسان نے ان کو معبود مانا ہے، الہ کہا ہے، معبود مانا ہے، خود ان کا عبد ہو گیا ہے. عبد ان کا اپنی کوئی منشا نہیں ہوتی، اس کا اپنا کوئی رائے نہیں ہوتی. عبد کی، غلام کا کوئی دوسرا کام نہیں سوائے اس کے کہ اپنے مالک کی رضا حاصل کرے اور اس کی اطاعت کرے. اس نے اپنی مرضی سے بھی نہیں کام کرنا ہوتا. اس نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے حضور پیش قدمی نہیں کرنی، آگے نہیں بڑھنا. ہر کام کرنے سے پہلے پوچھ رہے ہیں اللہ یہ کام کروں کہ نہ کروں. آپ نے اللہ سے کہا، کلمہ پڑھ لیا ہے کہ آپ اتھارٹی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کام کروں کہ نہ کروں. آپ نے کہا کہ اللہ اس کام کرنے میں مزہ بڑا ہے، یا اللہ اس کام کرنے میں فائدہ بڑا ہے، یا اللہ اس کام کرنے کے حوالے سے میرے خاندان کے رسم رواج کہتے ہیں یہ کام ضرور کر لو ورنہ ناک کٹ جائے گی. دنیا کا فیشن اور طور طریقہ کہتا ہے کہ یہ کام ضرور کر لو ورنہ نکو کہلاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، دقیانوسی کہلاؤ گے، پرانے خیالات کا حامل کہلاؤ گے. یا اللہ یہ کام کر لو کہ نہ کرو. تو اللہ اگر کہہ دیں نہیں کرنا، تو جو شخص یہ کہے اللہ کے ڈر اور خوف سے
ان کی رضا کے حصول کے لیے، ان کے انعامات کے حصول کے لیے۔ جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ بھاڑ میں جائیں میرے مزے، بھاڑ میں جائیں میرے فائدے، نہ خاندان کے رسم رواج کی پرواہ، نہ دنیا کے فیشن اور طور طریقوں کی پرواہ، اللہ جی پرواہ تو مجھے صرف یہ ہے کہیں آپ اور آپ کا حبیب کی نظروں میں گر نہ جاؤں، کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، کہیں وہ انعامات نہ مجھ سے چھن جائے، میں جن پہ آپ راضی ہیں کہیں ان کی فہرست سے نکل نہ جاؤں۔ اس ڈر اور خوف سے جو آدمی زندگی گزارنے کا طریقہ کرینہ اور سلیقہ اختیار کرتا ہے، بس اس طریقے کو اختیار کرنے کا نام، اس روش اور زندگی گزارنے کے طریقے کا نام تقویٰ ہے۔ جو آدمی اس روش پہ چلتا ہے اسی کو متقی کہتے ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام